تو اس بات کو ان کے نام سے بھی منسوخ کیا گیا. یہ سارے سیدھا میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم نے کوشش کی, اللہ نے ہماری مدد کی, ہماری قیادت نے ساتھ دیا اور یہ مسائل ہم حل کر سکے. میں تمام لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ اپنے گلی محلے کے آدمی کو ایوان میں بھیجیں, کیونکہ پھر آپ کو ان سے ملنے ڈیفینس نہیں جانا پڑے گا. یہ واحد امیدوار ہے جو کہ اس حلقے کا ہے. میں اس علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے حلقے کی بات کر رہا ہوں. دیگر جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں کوئی بھی اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے, سب باہر سے آئے, امپورٹڈ, اور ہمارے سروں پہ نازل ہو گئے. ماضی میں ہمارا تجربہ رہا ہے, کوئی ڈیفینس سے آ رہا ہے, کوئی کس علاقے سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے. ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کی قدر نہیں کی. ڈیفینس والے یہاں سے الیکشن جیت کے ڈیفینس چلے گئے, ایوانوں میں چلے گئے, یہاں پر آنا گوارا نہیں کیا. تو اب اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم اپنے لوگوں کو, حقیقی لوگوں کو یہاں پر نئے ایوانوں میں بھیجیں, تاکہ کل کوئی مسئلہ ہو تو سانگانی صاحب کا گھر آپ کے پڑوس میں, آپ جا سکتے ہیں, ان کے مہمان ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے بچے ہیں, آپ سے دور نہیں ہیں. سانگانی صاحب کی ٹیم, پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم, آپ خود بھی حصہ ہیں, چیزیں آپ سے دور نہیں ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہی سارے وسائل دیتی ہے, صوبے میں حکومت بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی ہی ہے, انشاءاللہ وفاق بھی ہمارا ہے. لیکن اس کے لیے میئر کراچی اس وقت آپ کے پاس بیرسٹر مرتضی عوام صاحب ہیں, تو ریسورسز کی آپ کو کسی پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں نے کام نہیں کیا, فلاں نے کام نہیں کیا. ایم پی اور ایم این اے اگر ہمارا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں, اور ایم این اے صاحب کا تو یہ ویژن ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے, چاہے گورنمنٹ کا فنڈ ہو یا نہ ہو, چاہے اپنی جیب سے لگانا پڑے. سلیم مانٹی والا صاحب کا ویژن ہے کہ میں یہ علاقہ بنا کے دوں گا آپ لوگوں کو. تو آپ لوگوں کی سپورٹ, آپ لوگوں کا ساتھ, 8 فروری تیر پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. اب میں دعوت خطاب دوں گا. تعارف کرانا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, مزہ نہیں آئے گا تعارف کا. شاہ صاحب نے تو تعارف کرا دیا ہے, باقی آپ لوگ خود بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں عبدالرزاق سانگانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میرے بھائی جاوید اقبال, استاد جاوید اقبال صاحب, محترم جناب سید محمد اشرف شاہ صاحب, سابق نائب ناظم یوسف کارادار, محترم جناب آصف جوشی صاحب, بٹ صاحب, شیخ محمد نورانی صاحب, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں اور نوجوانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جمعیت علماء پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 109 سے الیکشن کے لیے نامزد کیا, اور شاہ محمد اویس نورانی صدیقی کے حکم پر میں نے اس نامزدگی کو قبول کرتے ہوئے تیر کے نشان پر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے اپنے آپ کو. اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھارادار, میٹھادار, جوریا بازار, اولڈ سٹی ایریا جو ہے نا, یہیں کا مسئلہ نہیں ہے. حلقہ نمبر 109 جو ہے وہ کھارادار سے لے کے لکی اسٹار, جناح ہاسپٹل, بجرتا لائن, کیمپ اسٹیشن, صدر, بنس روڈ, اور اس کے سبب میں جو مضافاتی آبادیاں ہیں, کشمیر کالونی, کشمیر مجاہد کالونی, سٹی ریلوے کالونی, ہجرت کالونی, یہ حلقہ 2,22,000 ووٹرز پر مشتمل ہے.
اور اس حلقے کا جو پچھلے 15-20 دنوں کے اندر وزٹ ہوا ہے اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس پورے حلقے کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. کیونکہ یہ حلقہ کراچی کا قدیم ترین علاقہ جو کراچی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ علاقہ ہے. تو آج سے 50 سال 60 سال پرانی لائنیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, بالخصوص گیس کی لائنیں, پانی کی لائنیں. اور ان میں اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ایم ڈی گیس سوئی گیس سے اور ایم ڈی واٹر سے کے الیکٹرک سے جب سلیم مانڈی والا صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر اختیار بیگ کے ساتھ ہم نے معاملات کیے تو اندازہ یہ ہوا کہ اس کے پورے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے ایسی قیادت چاہیے, ایسی جماعت چاہیے جو صوبہ سندھ کے اندر حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر کامیاب کرانے کی صلاحیت رکھتی ہو. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے ماضی میں جو فیصلے کیے پھر وہی فیصلہ کرنا ہے؟ ماضی میں نفرت کی سیاست کی بنیاد پر جو اس علاقے کو ہم نے بربادی کی طرف جو ہے نا دھکیلا, آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس شہر کو, اس علاقے کو تباہ اور برباد کرنے والوں کے پیچھے چلنا ہے یا اسے پھر سے آباد کرنے والوں کے پیچھے چلنا ہے. ماضی کی سیاست نے اس شہر سے اس کا اصلی, اس کا جو حقیقی کلر تھا, جو دنیا میں شہر کراچی کی عزت تھی, اس کو دہشت گردی کا رنگ دے کر, اس کو کلاشنکوف کلچر کا رنگ دے کر جس طرح سے پامال کیا یہاں کی قیادت نے, اور پچھلے 30 سالوں کے اندر صرف حقوق کے نام پر اس شہر کو جس طرح دلدل کی طرف دھکیلا گیا وہ آج ہمارے سامنے آ چکا کہ جن کو 30 سال تک اس صوبے کے اندر گورنری بھی ملی, اس صوبے کے اندر صوبائی حکومتوں میں بھی, مخلوط حکومتوں میں بھی رہے, انہوں نے اس شہر کے اندر بلدیہ عظمیٰ کراچی پہ بھی قبضہ رکھا, لیکن اس کے باوجود کچھ ڈلیور نہ کر سکے. یہ اور بات ہے کہ اس علاقے کے وہ لوگ جنہیں موقع ملا, ہم نے ہاؤس آف دا فلور پر, چاہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایوان تھا جو 88 میں منتخب ہو کر آنے والوں کو ملا, چاہے وہ 2001 کا نعمت اللہ خان صاحب کا تھا, چاہے مصطفیٰ کمال کا تھا, ہم نے فلور آف دی ہاؤس پر ان کا مقابلہ کیا, اپنا مقدمہ لڑا, اس علاقے کے لیے ہم نے ان سے بجٹ چھین کر لیا اور کام کرایا. ہم نے ان ایم این اے ایم پی ایس کی طرح نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ اس وقت جو اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے تھے جنہیں آپ نے منتخب کیا, ان کی شکلیں بھی بعد میں نظر آئی ہیں آپ کو؟ کہاں گئے وہ؟ کیا دل فریب نعروں سے اور کھوکھلے نعروں سے کیا لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ماضی کی طرح غلط فیصلے کرنے ہیں, شوق سے کیجئے, لیکن اب ہمیں اپنے لیے نہیں, اپنی نسلوں کے لیے سوچنا ہے, ہمیں اپنی نسلوں کو کچھ ڈلیور کرنا ہے. ہم قومی اسمبلی سے جو سلیم مانڈی والا صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور لوگوں کے تعاون سے اگر موقع ملا تو ہم نے کچھ ڈلیور کرنا ہے, ورنہ ریزائن کر دینا ہے. اور ڈلیور کرنے کے لیے کبھی امید ہے, کبھی امکانات اس لیے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے ان سیٹوں پر آ کر انجوائے نہیں کرنا. ان سیٹوں پر آ کر اگر سندھ حکومت اس قدیم علاقے کو پھر سے آباد کرنے کے لیے, اس کی پرانی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے, اس کو ایک ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے, یہاں کے پانی گیس کے ہی مسائل نہیں, یہاں کے تمام بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر سنجیدہ نہیں ہوتی تو ہم اس الیکشن کو لڑنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں پر بیٹھ جائیں. اب صدر بنے گا, اب صدر بنے گا, اب صدر بنے گا, اب صدر بنے گا. 8 فروری کو کیا چلے گا؟ اور ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم ان بڑی جماعتوں کے ساتھ چلیں جنہوں نے ماضی میں دھوکہ نہیں دیا, جنہوں نے اس شہر کے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا, جنہوں نے لاشوں کی سیاست نہیں کی, جنہوں نے کلاشن کو کلچر کی سیاست نہیں کی. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے کبھی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی, بلکہ مذہبی معاملات جب آئے تو انہوں نے علماء کرام کے مشورے پر فیصلے کیے.
अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह 70 से इस इलाके से मुंतखब होकर गए तो कौमी असेंबली में 4 सीटें थी, लेकिन पाकिस्तान के दस्तूर को एक इस्लामिक फलाई दस्तूर बनाने के लिए उन्होंने दलाइल पेश किए, करारदादें पेश की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक्सरियत में होते हुए सिर्फ इनकी करारदादों को इसलिए जो है वो मंजूर कराया कि उन्होंने कहा कि मौलाना नूरानी जो बात कर रहे हैं उसमें लॉजिक है, उनकी दलाइल हैं। तो जब दलाइल की बुनियाद पर उलमाए किराम का इकराम करने वाले लोग मौजूद हों, जब दलाइल की बुनियाद पर खत्म नबूवत के अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन के अंदर तरमीम करने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मौलाना शाह अहमद नूरानी की करारदाद को मंजूर किया, तो क्या आप ये समझते हैं कि हम तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के बाद अगर दीन के मामले में, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई बात हुई तो हम इमाम नूरानी के सिपाही पीछे रहेंगे? क्या हम जो है आंखें बंद कर लेंगे? हमने तो इस शहर में बल्दिया उज़्मा कराची में दहशतगर्दी के दौर में जो है उनके ऐवानों में उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की है, तो आज तो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो बात सुनने वाले लोग हैं, ये तो बात सुनने वाले लोग हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ अपनी उन नस्लों के लिए सोचना है कि आज हम बहुत पीछे जा चुके हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2-4 करोड़ रुपए नहीं, यहाँ पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट की जरूरत है जो सिंध हुकूमत हमें दे सकती है, और हमें कभी उम्मीद है, वासिक उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला हम उनसे इस इलाके में काम करवा कर दम लेंगे। और आपने सिर्फ अब इसे बुनियादी मसाइल को नहीं देखना है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कल की जो कराची के हुकूक की चैंपियन जमात थी उसने सियासत हुकूक के नाम पर की, लेकिन इस शहर को कलाशनकोव कल्चर दिया, इस शहर को हेरोइन कल्चर उनके दौर में मिला, इस शहर को दहशतगर्दी उनके दौर में मिली। अल्लाह के फजल से अब ये तमाम बादल छिटे हैं, दहशतगर्दी के बादल छिट चुके हैं, लेकिन आपको हमें ये सोचना है कि हम हमें अपने आप को नहीं, अपने उन तालीमी इदारों की भी फिक्र करनी है जिन तालीमी इदारों में इस वक्त आइस पाउडर और नशा आवर अदियात पहुंच चुकी है। मेरी आपकी नस्ल जो है उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम समझ रहे हैं कि तालीम हासिल करके ये बहुत बड़े लोग बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं मुतनबे करता हूँ, आंखें खोल कर अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजना है और उनके लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम करने हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नशा और अदियात इस तेजी के साथ फैलाई जा रही है कि वालिदैन को कुछ पता ही नहीं है। हमें इन बुराइयों को रोकने के लिए ऐसी मुस्बत क़यादत की जरूरत है जो ऐवानों के जरिए, हुकूमती इदारों के जरिए इस अमल को यकीनी बनाए कि तालीमी इदारों में अब तालीम के साथ तरबियती मामलात पर जो है तवज्जो देनी है, इसलिए कि इस कौम को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमने अपने इलाकों को ऑन करना छोड़ दिया, हमने मोहल्लादारी खत्म हो गई, हमें अपने घरों की फिक्र ज्यादा हो गई, हमने मोहल्लों को छोड़ दिया, हमने बिरादरियों की बात शुरू कर दी। सबसे बड़ी जो बात है वो मोहल्लेदारी और सोसाइटी को ऑन करना है। जब सोसाइटी और मोहल्ले को अगर आपने मिसाली बना लिया तो शहर भी मिसाली होगा, सूबा भी मिसाली होगा और मुल्क भी मिसाली बनेगा। उसके लिए हमें बहुत काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम की तो हम बुनियाद रखने जा रहे हैं। हम अब इस वक्त जिस मकसद को लेकर आए हैं उसमें बुनियादी मसाइल को हल करना, तरबियत के इदारों को मुनज़्ज़म करना, कौम की सोच जिस बेहिसी की तरफ चली गई है। एक वक्त था कि जब हम बल्दियाती काम कराते थे तो कारकुन, दोस्त, अहबाब, सोशल तंजीमें आके जो है उस पर सरपरस्ती करती थी, लेकिन लोग मोहल्लेदारी से दूर हो गए, समाजी तंजीमें दूर हो गई, ऐसे की तरफ सब चले गए, हर शख्स अपनी फिक्र की तरफ लग गया, जिसकी वजह से इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा खराबियां हुई। अगर इलाकों को फिर से उस हैसियत में बहाल करना है कि जिससे मोहल्ले का एक तस्वुर था, एक कल्चर था, उसको वापस बहाल करना है, तो उसके लिए हमें अब अपने से ज्यादा अपने उन बच्चों की, अपनी उन नस्लों की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी है कि वो अब हमें उस कानून साजी की तरफ, उस बेहतरी की तरफ, उस तरबियत की तरफ ले जाने के लिए खुद भी जो है मैदान अमल में आए और हमें भी पाबंद करें, इसलिए कि अब बहुत हो चुका।
بہت زیادہ بے حسی ہو چکی. اب ضرورت ہے کہ نفرت کی سیاست ختم کی جائے. اب کیا لوگ نفرت کے نعرے لگا کر, ہر بے وقت جو الٹے سیدھے نعرے لگا کر لوگوں کو یہ کہہ کر, کیا لوگوں کو نعرے سے پیٹ بھر جائے گا؟ لوگ بے وقت جو ہے ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. ارے امام نورانی کی آپ بات کرتے ہو, آپ امام نورانی کی تصویریں لگا کر لبیک کے نعرے لگاتے ہو. امام نورانی نے کبھی قوم کو امتحان میں نہیں ڈالا, بغیر امتحان میں ڈالے قوم کے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے. امام نورانی نے لوگوں کو دھرنے کی, اگر امام نورانی ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہتے کہ میں دھرنا دینے جا رہا ہوں اگر اسلامی آئین نہیں بنا, میں دھرنا دے دوں گا اگر یہ ہوا, نہیں, انہوں نے جس دلیل کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر فلوروسی ہاؤس پہ اپنے دلائل دیے, جس دلائل کے بعد وزیر قانون حفیظ پیرزادہ سے بھٹو صاحب نے کہا کہ مولانا نورانی نے قادیانی مسئلے پر جو دلائل دیے ہیں, ختم نبوت کے عقیدے کو جس انداز میں پیش کیا ہے, اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مولانا نورانی کی قرارداد کی تائید خود کروں. تو آج ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنے والوں, اپنی فکر پہلے کرو. تمہارا ایم پی اے 5 سال تک اس علاقے سے غائب رہا, 5 سال تک اس نے اپنی شکل مبارک علاقے کے لوگوں کو تو نہیں دکھائی, تمہیں یا تمہاری لیڈرشپ کو بھی تو نہیں دکھائی. وہ کہاں غائب ہو گیا؟ تلاش گمشدہ کا وہ ایم پی اے جو نہ اپنی جماعت کو جواب دیتا نہ عوام کو جواب دیتا. وہ جماعت کس دھڑلے سے کہتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر دین کو تخت پر لے آئیں گے, دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنے نمائندے تو وہ پیش کرو کہ کل جو لوگوں کو جواب دے سکے. انہوں نے تو تمہیں جواب نہیں دیا. آج تم کس طرح سے کہتے ہو دین کو تخت پر لانے کے لیے فساد سے نہیں ہوگا, بہنوں سے نہیں ہوگا. دین تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان, سلطنت میں رہنے والا مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی ہے تو اس کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے حقوق کو لینے کے لیے ہمیں طریقہ کار کو بدلنا ہوگا, اور یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ مسائل کو پسے پوچھ ڈال دیا جائے, معاملات کو پسے پوچھ ڈال دیا جائے. تعلیمی نظام تباہ ہو رہا ہے, ملک میں لادینیت کی یلغار آتی رہے, ملک کے تعلیمی ادارے تباہ ہو جائیں, تربیت کا نظام درم برم ہو جائے, لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں, ہم تو جو ہے نا وہ دین کے ایشو کو لے کر چاہے وہ اس وقت ہے یا نہیں ہے چلتے رہیں گے, جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے تو وہ ایشو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے. جو ایشو کمزور ہو جاتا ہے اس کی مجرمانہ غفلت کی ذمہ داری اسی جماعت پر عائد ہوتی ہے جس نے اس ایشو کو کمزور کیا. ہمیں اپنے ان نادان دوستوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ خدارا اگر آپ کو مقدمہ لڑنا ہے, کیا ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار کے طور پر جب سن 2000 میں بلدیہ کے فلور پر ہم داخل ہوئے اور دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں جب آنے جانے والے راستے کو عسکری پارک بنا کر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے, جو کور 5 کے لوگ ہیں, وہ چاہ رہے تھے کہ اس جگہ کو بند کر دیا جائے اور ایک پارک بنایا جائے, تو اس وقت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہم نے بڑیا عظمیٰ کراچی جو سٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں ریزولوشن موو کی. تو ہم نے کہا کہ فیضان مدینہ ہمارا عالمی تبلیغی مرکز ہے, اس کا آنے جانے والا راستہ اگر بند ہوا تو اسے ہم قبول نہیں کریں گے. اس راستے کو برقرار رکھا جائے, عسکری پارک کو 2 حصوں میں تقسیم کرایا جائے. ہم نے جب یہ قرارداد پیش کی تو اس قرارداد کی حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام چیئرمین اور ناظمین نے جو اس کی تائید کی, اور الحمدللہ عمران اتاری اس بات کے گواہ ہیں. انہوں نے آ کر ہمیں مبارکباد دی کہ ہم نعمت اللہ صاحب کے پاس جا کر ناکام ہو گئے, ہم کور کمانڈر کے پاس جا کر ناکام ہو گئے, ہم نے تمام سیاسی اداروں سے رابطہ کیا, لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے جو ناظمین وہاں موجود تھے انہوں نے قرارداد ہی منظور نہیں کروائی, بلکہ قرارداد منظور ہونے کے بعد کور کمانڈر سے مل کر ہم نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو, اس لیے کہ امام شاہ احمد نورانی کا حکم ہے. الحمدللہ
कोर कमांडर ने कहा कि मौलाना नूरानी का हुक्म है, तो अब हमें इसमें तब्दीली हमें इसलिए नहीं कर सकते कि मौलाना नूरानी का हुक्म है, अब जैसे रास्ता था वही रहेगा। आज अस्करी पार्क जाकर देखें, अस्करी पार्क जो है वो पूरा बना हुआ है लेकिन बीच से कटा हुआ है, क्योंकि दावत इस्लामी का रास्ता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी मसले से काम नहीं लिया, हमने कभी मसलहतों का शिकार नहीं हुए। और हम आपसे फिर एक बात याद करते हैं कि हमारे पास, मेरे पास, सलीम मांडवी वाला के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको जो है ना इलाके को बदल देंगे। उसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर हमारे साथ रहे, इंतखाबी मार्के में अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई आपके ताउन से, और अल्लाह ने इसमें अगर खैर रखी है, हमारी दुआ है कि अगर इसमें खैर है तो हमें कामयाबी हो, अगर इसके अंदर आगे खैर नहीं है तो हम अपने घर पे खुश हैं। हम कामयाबी इस बात को नहीं मानते कि जो इंतखाबी नताइज के सूरत में आए, हम कामयाबी इस चीज़ को मानते हैं कि उस कामयाबी के बाद इलाके के लोगों को डिलीवर करके अल्लाह की बारगाह में हम सुरखरू हो जाएं। अगर वो कामयाबी है तो आप यकीन रखें कि उस कामयाबी में आपकी जब तक हमें मुआवनत नहीं होगी, जब तक आप उसमें ताउन नहीं करेंगे, ये इलाका जो 109 का बहुत तवील इलाका है, उसमें तवील मसाइल हैं, उनके हल के लिए इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन हासिल रहा और अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके को तब्दील करने के लिए हत्तल मकदूर न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि आपके दरमियान बैठकर हम इस बात का इरादा करते हैं कि अगर इलाके के मसाइल को उनसे ना मनवा सकें तो सीटों पे बैठ कर इंजॉय नहीं करना है, इसलिए कि ये जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी पूरी करने में कोई रुकावट है, जिम्मेदारी पूरी करने में अगर हुकूमती सतह पर कोई मामलात हैं जो अल्लाह ना करे हों, अव्वल तो बहुत पुरुम्मीद हैं, तो हम खुदा न खास्ता कोई ऐसे मसाइल हुए हैं तो सूरत में इस्तीफा देकर घरों में बैठना तो कबूल करेंगे, आपके सामने जो है ना हम शर्मिंदा होना कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपने गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी समाखराशी इसलिए की, सलीम मांडवी वाला साहब जो है 240 से हमारे कौमी असम्बली के रुकन हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ पहुँचना था। भीमपुरा में इनका खिताब जो है और कॉर्नर मीटिंग जो है काफ़ी तवील हो चुकी है और शायद वो यहाँ ना पहुँच सके, लेकिन हमने जो विजन पेश किया है, जो प्रोग्राम दिया है, जो मंशूर पेश किया है, उसमें हमारी सलीम मांडवी वाला साहब की बाहमी मुशावरत और बाहमी फैसला है कि जो भी इस इलाके के मसाइल हैं उसके लिए हमें डिलीवर करना है, इस इलाके के अंदर हकीकी तब्दीली पैदा करनी है, मुस्बत तब्दीली पैदा करनी है। नाम का और नारे की तब्दीली जो है उसकी बात नहीं हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अगर तीर के निशान पर मोहर लगाकर जमीयत उलमा पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से हमें जो मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है उसमें कामयाबी हुई तो सलीम मांडवी वाला साहब मैं फ़कीर आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।